بیہقی نے ابن اسحاق کی سند سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ کلمات سلامتی سن کر ہر طرف دیکھتے مگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ وہ منصب نبوت کو خطاب کے ساتھ اس طرح پیش کرتے: السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غار حرا میں 1 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ بالآخر وہ زمانہ، وہ وقت، وہ سال اور وہ مہینہ آیا جس کو رمضان کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لے گئے، حتیٰ کہ قیام حرا کے دوران منصب رسالت کی ذمہ داری سونپے جانے کا وقت مقررہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا اقرا یعنی پڑھو۔ میں نے جواب دیا ما اقرا یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے مجھ کو اپنے ساتھ اس شدت سے چمٹایا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو۔ میں نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے پہلے کی مانند چمٹایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق الی قولہ ما لم یعلم۔ فرشتہ اب چلا گیا اور میں بھی نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ارباب سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ عالم بیداری کا ہے، عالم نوم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اس واقعے کو قریش سے بیان نہ کروں گا، میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دوں گا، تو میں اس ارادے سے روانہ ہوا۔ میں ایسا کرنے ہی والا تھا کہ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ سن کر میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں کھڑے ہیں اور ان کے دونوں قدم آسمان کے افق میں ہیں۔ میں ہلاکت کے ارادے سے رک گیا، مجھ پر ایک طرح کا سکتہ اور سکوت طاری ہو گیا اور حیرت اس لیے میرے اندر آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی مجال نہ رہی۔ زیادہ دیر ہو چکی تھی اور دن ڈھل چکا تھا۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے کہا یہ تو ناممکن ہے کہ میں شاعر یا مجنوں ہوں۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا اس بات سے میں آپ کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ البتہ میں خوب جانتی ہوں کہ آپ اعلیٰ درجے کے راست باز، بڑے امانت دار، بہت پاکیزہ اخلاق اور دائمی طور پر صلہ رحمی فرمانے والے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پورا واقعہ ان کو سنایا، جس کو توجہ اور ہمدردی سے سن کر انہوں نے کہا اے ابن میں یہ سب حقائق سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبریاں اور تہنیت و مبارک بادیاں پیش کرتی ہوں۔ میں آپ سے ان حالات، مستقبل کے واقعات اور پیش آمدہ مشکلات کے مقابلے میں صبر و ثبات کی توقع رکھتی ہوں۔ میں خود فریبی کی بنا پر نہیں بلکہ ضمیر و روح کی ہم آہنگی سے انسان پر جو حقیقت منکشف ہوتی اس کی بنیاد پر عرض کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں، سارا حال سنایا، جس کو سن کر انہوں نے کہا اگر تم نے واقعات کا اندازہ، مشاہدہ اور میرے سامنے نقل کرنے میں غلطی نہیں کی ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ ان کے پاس آنے والا فرشتہ وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔
بیہقی نے ابن اسحاق کی سند سے روایت کی کہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ابن عم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت رکھنے والے ہیں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آنے والا آئے تو مجھے بھی بتائیے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ام المومنین کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داہنے پہلو میں بٹھا کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں پہلو میں بٹھا کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مشیر رسول خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، بال بکھیر دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں جواب دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یہ شیطان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور ثابت قدم رہیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت ایمان لے آئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابن عم با اعتبار محاورہ عرب کہا ہے، ویسے بھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب قصی پر جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ کے ایمان لانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا تفصیلی واقعہ بتغیر چند الفاظ اسی طرح ہے جس طرح علامہ سیوطی نے پیش فرما دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے ابو میسرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں تنہائی کے موقعوں پر غیبی ندا سنا کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کوئی خاص بات وقوع پذیر نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ، اللہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں دیانت کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے اور راست گوئی سے کام لینے والے ہیں۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے جائیں۔ لہٰذا دونوں حضرت ورقہ کے پاس گئے اور انہیں سارا حال سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اے بزرگ، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے، اے محمد، اے محمد۔ یہ سن کر میں زمین پر دوڑا چلا جاتا ہوں۔ ورقہ نے کہا، ایسا نہ کیجیے، بلکہ جب آپ ایسی ندا سنیں تو استقلال و اطمینان کے ساتھ توجہ سے سنیے کہ قائل کیا کہتا ہے، اس کے بعد آ کر مجھے بتائیے۔ ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں تھے تو کہنے والے نے کہا، یا محمد، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد اس نے کہا، پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین تا آخر السورہ وللضالین۔ پھر اس نے کہا، پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ورقہ کے پاس آئے اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو اور مبارک ہو، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ نبی ہیں اور یقیناً آپ کو جلد ہی جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ اگر مجھ کو وہ دن میسر آ گئے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی کوششوں میں شریک ہو کر جہاد میں حصہ
لوں گا۔ جب ورقہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ورقہ کو دیکھا، وہ حریر کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ نیک بہادر بزرگ مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ایمان لانے پر جمہور علماء کا اتفاق نہیں ہے، صرف بعض کا قول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو نعیم نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی کہ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا تمہارے شوہر نے اپنے صاحب یعنی فرشتے کو سبز لباس میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ورقہ نے جواب دیا، جب تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے شوہر نبی ہیں اور جلد ہی لوگ ان کو مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔ ابو نعیم نے بروایت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب ورقہ سے فرشتے کا ذکر کیا تو ورقہ نے کہا، سبوح سبوہن، جبرائیل علیہ السلام کی یہ شان نہیں کہ ایسی سرزمین میں ان کا ذکر کیا جائے جس میں بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے امین ہیں جو خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان ذریعہ ہیں۔ اے اچھی خدیجہ، اپنے شوہر کو اس جگہ لے جاؤ جہاں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، مگر جب آئندہ وہ ان کو نظر آئے تو اپنے سر سے چادر اتار دینا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو پھر وہ ان کو نظر نہ آئے گا۔ انہوں نے ورقہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سر سے دوپٹہ اتارا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئے۔ پھر میں ورقہ کے پاس آئی اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، یقیناً ان کے پاس ناموس اکبر آیا ہے۔ اس کے بعد ورقہ اعلان نبوت اور دعوت اسلام کا انتظار کرنے لگے۔ ورقہ نے مندرجہ ذیل اشعار اس سلسلے میں کہے ہیں، لجت وکنت فی الذکر لجوجا لہم طال ما بلغ ان شیجا، میں نے تکرار کی اور میں ذکر میں تکرار کرنے کا عادی تھا، ان سے یہ تکرار جبکہ میرا گلا گھٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ ووصف من خدیجہ بعد وصف فقد طال انتظاری یا خدیجہ، اور خدیجہ نے یکے بعد دیگرے اوصاف بیان کیے تو اے خدیجہ میرے انتظار نے طول کھینچا۔ ببطن المکتین علی رجائی حدیثک ان رأى منہ خروجا، میرا انتظار شہر مکہ میں صرف اس امید پر تھا کہ جو بات اے خدیجہ رضی اللہ عنہا تم نے کہی ہے میں اس کے ظہور کو دیکھ لوں۔ بما اخبرتنا من قول قص من الرحبان اکرہ ان یعوجا، مجھ کو یہ انتظار تمہاری اس بات کے بتانے سے ہوا جو تم نے راہبوں میں سے ایک قص کا قول کہا تھا، اور میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اس قص کی بات الٹی ہو۔ بأن محمدا يسود قوما ويخصم من يكون له حجیجہ، اس قص نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سردار ہوں گے اور جو شخص بھی ان کی طرف جائے گا لوگ اس سے جھگڑا کریں گے۔ وَيَظْهَرْ فِي الْبَلَاءِ ضِيَاءَ نُورٍ تَقَامَ بِهِ الْبَرِيَّةُ أَن تَعُوجَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آبادیوں میں نور اور روشنی کی تابانی ہوگی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کجروی چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جائیں گے۔ فَيَلْقِي مِنْ يَحَارَبِ خَسَارَ وَيَلْقِي مِنْ يُسَالَمَهُ فَلُوجَ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا وہ خسارے میں رہے گا، اور جو صلح و آشتی سے رہے گا وہ کامیاب و کامران رہے گا۔ فَيَا لَيْتَنِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ شَهَدْتَ وَكُنْتَ أَوْلَهُمْ وَلَوْجَا، کاش میں اس مرحلے پر موجود ہوتا جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے پیکار ہوں گے اور میں مدد کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوتا۔ وَلَوْجَا فِي الَّذِي كَوْهَتْ قُرَيْشٌ وَلَوْ أَجْتَ بِمَكْتَهَا
اجیجا، میں پوری عزیمت کے ساتھ بالیقین ان لوگوں میں شامل ہوتا جسے قریش برا جانتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی ہنگامہ کرتے اور شور مچاتے۔ ارجی بالذی کرہو اجمیع الی ذی العرش ان سلفوا عزوجا، میں اس سے امید وابستہ کرتا ہوں جس کو سب برا سمجھتے ہیں، مجھ کو سہارا اور امید عرش والے خدا سے ہے، اگرچہ ناہنجار لوگ کتنا ہی مادی عروج حاصل کر لیں۔ دہل امر السفاحت غیر کفر یختار من سحق البروج، اس شخص کے لیے جس نے ذات کو اختیار کیا کہ جس نے برجوں کو بلند کیا، کفر کے سوا کسی بات میں حماقت نہیں ہے۔ فَإِن يَبْقُورَ وَأَبْقَ تَكُنْ أَمُورَ يَفْجَ الْكَافِرُونَ لَهَا دَجِيجًا، اگر وہ لوگ زندہ رہے اور میں بھی باقی رہا تو بلا شک ایسے امور ہوں گے جن کی تاب برداشت نہ لا کر کافر لوگ دہائی دیں گے۔ وَأَنْ أَهْلَكَ فَكُلْ فَتَى سَيَلْقَى مِنَ الْأَقْدَارِ مُتْلَفَ خُرُوجًا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو ذہن نشین کر لو کہ ہر جوان کو ان اقدار کا سامنا کرنا ہوگا جن سے کسی انقلابی تحریک کا ظہور و نمود وابستہ ہوتا ہے۔ تیسرے شعر میں جو بطن المکتین مذکور ہے، اس سلسلے میں عینی شواہد الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ کے دونوں یعنی اعلیٰ اور اسفل حصے مراد ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے اس نعتیہ بیانیہ قصیدے کو عینی نے شواہد الکبریٰ میں پیش کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ طیالسی، حارث بن ابی اسامہ اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں غار حرا میں اعتکاف کریں گے، تو یہ اتفاق ماہ رمضان میں ہوا۔ ایک رات حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے السلام علیکہ کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ یہ جن کی آواز ہے، اور تیزی کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرور ہونا چاہیے کیونکہ السلام خیر کا کلمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میں دوسری مرتبہ باہر آیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آفتاب پر کھڑے ہیں اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ میں یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے واپس ہوا تو میرے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کلام کیا یہاں تک کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے مانوس ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ لیا۔ پھر میں حسب وعدہ وہاں پہنچا مگر جبرائیل علیہ السلام نے تاخیر کر دی۔ میں نے لوٹ آنے کا ارادہ کیا تھا کہ دفتن میری نگاہ اوپر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام افق کو گھیرے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترے اور میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان موجود رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر نرمی کے ساتھ شانے کے بل مجھے لٹا دیا اور سینہ کو چاک کر کے دل نکالا اور مشیت خداوندی کے بموجب اس سے کوئی شے خارج کی۔ بعد ازاں آب زمزم سے اس کو دھویا، پھر اسے سینے میں رکھ کر شگاف زدہ حصہ درست کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ تفصیل و صراحت کے ساتھ گزشتہ اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعد ازاں پشت پر مہر نبوت ثبت کر دی۔ اس کے بعد حلق کے قریب میری گردن کو پکڑا اور کہا پڑھیے۔ میں امی تھا اس لیے نہ پڑھ سکا۔ دوبارہ کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی، اور 5 آیتیں پوری کیں۔ اس کے بعد مجھے ایک شخص کے ساتھ وزن کیا اور میں اس پر وزنی رہا، پھر 2 آدمیوں کے ساتھ، اور اسی طرح میرے ساتھ تلنے والوں کی
کی تعداد بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 آدمیوں کے ساتھ مجھے وزن کیا اور میں وزنی رہا۔ پھر میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت نے ان کی مطابعت کر لی۔ اس کے بعد تو یہ عام ہو گیا کہ میرا گزر جس درخت اور پتھر کے قریب سے ہوتا اس میں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام احمد ابن اسد اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں ایک آواز سنتا ہوں اور ایک روشنی دیکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر ورقہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور میں اس وقت تک زندہ رہا تو ان کے وظائف منصبی کی انجام دہی میں ان کی مدد کروں گا۔ ابو نعیم نے سلیمان سے روایت کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درنوک کی مانند ایک فرش پر بٹھایا جس میں موتی اور یاقوت کی مرسنہ کاری تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف نہ کیجیے اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے، راہ میں شجر و حجر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس صورتحال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور خوف جاتا رہا۔ طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جناب ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کس طرح آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آسمان کی جانب سے آتے ہیں، ان کے دونوں بازو موتیوں کے ہیں اور ان کے پاؤں کے تلوے سبز رنگ کے ہیں۔ ابن رستہ نے کتاب المصارف میں زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام دیباج کا کپڑا لائے جس پر تحریر تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق الی قولی ما لم یعلم۔ ابن رستہ نے حضرت عبید بن عمیر سے روایت کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا لائے اور کہا کہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرأ باسم ربک۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد میں اپنی حالت عبودیت میں مستغرق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ افق آسمان میں ایک پاؤں کو اور دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب و غریب آواز اور خطاب کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور کئی بار فضا میں نگاہ اٹھا کر ملاحظہ فرمایا۔ ہر بار فضا میں ایک فرشتے کو موجود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر اپنی غم گسار اور رفیقہ حیات کے پاس تشریف لائے اور صورتحال بیان فرمائی۔ مزید فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالی شاہد و علیم ہے کہ میں نے بتوں اور کاہنوں سے ہمیشہ نفرت کی ہے اور اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کاہن نہ بن جاؤں۔ انہوں نے جواب دیا، لہجے اور الفاظ دونوں میں اعتماد و صداقت کی وجہ سے زور و اثر پیدا ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں اے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ سوچئے، یقیناً خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہرگز بھی نہ ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے، راست بازی اختیار کرتے اور امانت میں دیانت اور حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار حسن و پاکیزگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ بھلا خدا ایسے شخص کو ضائع کرے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، حالات بیان کیے۔ ورقہ نے کہا واللہ یہ صادق ہیں اور یہ رسالت کے ابتدائی مراحل میں ہیں، اور وہ آنے والا ناموس اکبر ہے جو سابقہ پیغمبروں پر نازل ہوتا رہا ہے۔ اے خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو وہ خیر کے سوا کچھ نہ سوچیں۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز وہیں پر مقیم رہے مگر جبرائیل علیہ السلام نظر نہ آئے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید طور پر حزن و ملال ہوا، جس نے ایک بے چینی اور اضطراب کی صورت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جبل خبیر پر جاتے اور کبھی جبل حرا پر، اور کبھی ارادہ کرتے کہ خود کو ان پہاڑوں کی بلندی سے گرا دیں۔ ایک موقع پر ایسے ہی ارادے پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ ایک آواز کا احساس ہوا، نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ندائے شہادت سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ دل کو سکون حاصل ہو چکا تھا اور اس کے بعد سلسلہ احکام و وحی شروع ہو گیا۔ حاکم نے ابن اسحاق کی سند سے روایت کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ورقہ سے بیان کرتی تھیں، ان سے متاثر ہو کر اس موحد عالم و کاتب انجیل و تورات نے یہ اشعار کہے یا للرجل وصرف الدہر والقدر وما لشیء قضاء اللہ من غیر۔ لوگوں کا حوادث زمانہ کا اور قضاء و قدر کا عجیب اور حیرت افزا حال ہے، حالانکہ کسی بھی شے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قضا میں تبدیلی نہیں ہے۔ حتی خدیجتہ تدعونی لأخبرها وما لها نجف الغیب من خبر۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھے بلاتی ہیں کہ میں ان کو بتاؤں، دراصل انہیں غیب کی خبر کی کچھ بھی خبر نہیں۔ جئت لتساء عند لا أخبرها أمر أراها سيئات الناس من آخر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میرے پاس اس مقصد سے آئیں کہ میں ان کو اس بارے میں بتاؤں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عنقریب وہ نبی آخر کی حیثیت سے آئیں گے۔ وخبرتنی بأمر قد سمعت به فيما مضی من قدیم الدہر والعصر۔ حضرت خدیجہ نے مجھے ایسے امر کی اطلاع دی جس کو میں زمانہ قدیم سے سنتا آ رہا ہوں۔ بأن احمد یاتیہ ویخبر جبرائیل انک مبعوث الی البشر۔ مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خبر دی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل یعنی ناموس اکبر آئے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات، مخلوق اور تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ فقلت على الذي تجينا ينجز لك ألا له خرج الخير وانتظری۔ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جس چیز کی تم امید رکھتی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پوری کر دے گا، تو تم بھلائی کی امید رکھو اور انتظار کرو۔ وأرسلته إلينا نسأله عن أمر ما يرى في النوم والسهر۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم ان سے وہ احوال دریافت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب اور بیداری میں دیکھتے ہیں۔ فقال حين أتانا منطقة عجب يقف منه أعالي الجلد والشعر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایسی عجیب بات سنائی جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انی رأیت امین اللہ و اجہنی فی صورت اکملت من اہیب الصور۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے امین کو روبہ رو دیکھا
روبرو دیکھا، ایسی صورت میں جو ہیبتناک صورتوں میں کامل تھی۔ ثم استمر فكان الخوف يدعر في مما يسلم ما حولي من الشجر۔ پھر وہ اللہ کا امین مجھے مسلسل نظر آتا رہا اور ارد گرد کے درختوں کو سلام کرنے میں خوف و ہراس کھاتا رہا۔ فقلت ظني وما أدري أي صدقني أن سوف تبأت تتلو منزل السور۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا گمان ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ میری تصدیق کرتی ہے کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور نازل شدہ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ وسوف آتيك أن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا قدر۔ اور میں نے کہا کہ ان قریب میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اگر آپ نے جہاد کا اعلان کیا، میرا آنا بغیر احسان اور بغیر قدورت کے ہوگا۔ طیالسی، ترمذی اور بیہقی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، جس رات میں مبعوث ہوا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، بے شک میں اس کو پہچانتا ہوں جب میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں۔ مسلم نے اس طرح روایت کی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا اور میں اب بھی اسے پہچان سکتا ہوں۔ طبرانی، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نواحی علاقے میں تشریف لے گئے تو جو چٹان، پتھر اور درخت ہم کو قریب راہ ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا۔ بزار اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی تو میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا اس سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابن سعد اور ابو نعیم نے بطریق بنت ابی تجرات سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا فرمایا، اس زمانے میں قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے تو راہ کے درختوں اور پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سنتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابو نعیم نے اس روایت کو ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے جس کے آخر میں مزید یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب سلام وعلیک السلام کے الفاظ سے عنایت فرماتے۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ ابن سعد اور بیہقی نے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی کہ میں بصرہ کے بازار میں گیا ہوا تھا، وہاں کی صومعہ کے راہب کو میں نے یہ کہتے سنا، ان نووارد سوداگروں سے پوچھو کہ ان میں کوئی حرم مکہ کا رہنے والا ہے؟ میں نے یعنی طلحہ نے جواب دیا، جی ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کیا سرزمین حرم میں احمد نے ظہور کیا ہے؟ میں نے راہب سے وضاحت چاہی کہ احمد کون؟ راہب نے بتایا کہ ابن عبداللہ بن عبد المطلب، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہونا ہے اور وہ آخری نبی ہیں۔ ان کے ظہور کا مقام حرم اور ہجرت کی جگہ نخلستانی، پتھریلی اور شور کی زمین ہے، تم کو چاہیے کہ ان پر ایمان لانے میں سبقت کرو۔ طلحہ کا بیان ہے کہ مجھ پر راہب کی بات کا اثر ہوا، میں مکے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، راہب نے بصرہ میں جو کچھ بیان کیا تھا انہیں بتایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلحہ کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسرور ہوئے اور طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔
نوفل بن عددیہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر ایک رسی سے دونوں کو باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان دونوں حضرات گرامی کا لقب عام طور پر قرینین پڑ گیا۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت یمن گیا، اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے، تو ایک خط حنظلہ بن ابو سفیان کا پہنچا جس میں لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابطح میں کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول اور تم سب کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ اطلاع پورے یمن میں پھیل گئی، جن کو سن کر ایک یہودی عالم میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے قافلے میں شخص کا چچا ہے جس نے حرم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں میں اس کا چچا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم نے کہا میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے بھتیجے میں جوانی کی خودسری یا عقل و دانش کی کمی ہے؟ میں نے جواب دیا واللہ بالکل بھی نہیں، وہ نہ جھوٹے ہیں نہ خائن، اسی وجہ سے تمام قریش ان پر اعتماد کرتے اور الامین کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا کیا وہ لکھنا جانتے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں کہہ دوں کہ لکھنا جانتے ہیں، مگر پھر خیال ہوا کہ ابو سفیان سنے گا کہیں مجھے جھٹلا نہ دے، اس لیے میں نے جواب دیا نہیں وہ لکھنا نہیں جانتے۔ میرے جواب کو سن کر وہ یہودی اچھل پڑا اور اپنی ردا چھوڑ کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ وہ کہتا جاتا کہ اب یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر جب ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ابو سفیان نے کہا اے ابو الفضل یہودی تو تمہارے بھتیجے سے مرعوب ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے دیکھ ہی لیا تو کیا ابو سفیان بہتر نہ ہوگا کہ تم ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ اگر وہ حق پر ہیں تو تم قبول حق میں سبقت لے جاؤ گے، اور اگر وہ باطل پر ہیں تو تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، جو انجام ان کا ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک میں مقام قدا میں گھوڑے نمودار ہوتے نہ دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا کچھ نہیں، یہ کلمہ تو میری زبان پر یوں ہی آ گیا، ورنہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہرگز قدا پر گھوڑے نہیں نمودار ہونے دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے روز ہم نے دیکھا کہ گھوڑے مقام قدا پر نمودار ہو رہے تھے، چنانچہ میں نے ابو سفیان سے کہا تمہیں اپنی وہ بات یاد ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا اسی کو یاد کر رہا ہوں، ہاں اسی کو یاد کر رہا ہوں۔ ابو نعیم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں اور امیہ بن ابی سلط شام گئے تو امیہ نے مجھ سے کہا کہ نصرانی علماء میں سے کسی کو تم جانتے ہو جو علوم کتب سماویہ کا ماہر ہو تاکہ ہم سے مل کر کچھ سوالات کریں؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے تو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ امیہ میرا جواب سن کر چلا گیا اور پھر واپس آ کر اس نے مجھ سے کہا میں فلاں عالم کے پاس گیا تھا اور میں نے اس سے بہت سی باتیں پوچھیں اور میں نے اس سے نبی منتظر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ عربی نژاد ہے۔ میں نے پھر سوال کیا وہ عرب کے کس علاقے سے ہوگا؟ اس نے جواب دیا وہ ساکنان حرم قریشیوں میں سے ہوگا۔ پھر میں نے نبی منتظر کے اوصاف بیان کرنے کو کہا تو اس نے کہا وہ ہنوز نوجوان ہیں، جب کہولت میں داخل ہوں گے تو نبوت و بعثت سے سرفراز ہوں گے، وہ مظالم و محارم سے بیزار ہوں گے، حسن عمل اور صلہ رحمی ان کا مشرب ہوگا، نسباً نجیب الطرفین ہوں گے اور ان کو تائید و نصرت خداوندی حاصل ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ مختلف قرآنی آیات ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں نے کہا ان کے ظہور و بعثت کے آثار کیا ہوں گے؟ اس نے بتایا جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں ملک شام میں 30 زلزلے آ چکے ہیں جن میں ہر زلزلہ ایک بڑی مصیبت تھی۔ اب صرف ایک زلزلہ باقی ہے جس کے اثرات عام ہوں گے۔ ابو سفیان راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا یہ سب باتیں افسانہ اور غلط ہیں اور ان پر یقین کر لینا سادہ لوحی ہے۔ امیہ نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس کی سوگند اور قسم کھائی جاتی ہے یہ باتیں وقوع پذیر ہوئی ہیں اور جن کا تعلق آنے والے دنوں سے ہیں وہ رونما ہو کر رہیں گی۔ پھر ہم واپس آنے لگے تو اچانک ہمارے پیچھے ایک سوار یہ کہتا ہوا آیا کہ تمہارے بعد شام میں ایسا زلزلہ آیا کہ اہل شام ہلاک ہو گئے اور ایک ابتلاء عام میں گرفتار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ امیہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم نے نصرانی کی بات کو کیا پایا؟ میں نے کہا کہ واللہ اس کی بات حق ہے۔ جب سامان تجارت فروخت کر کے مکہ واپس آیا تو لوگ میرے پاس آئے اور سب سے پہلے اپنے مال کے بارے میں انہوں نے استفسار کیا۔ پھر میرے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے خوش آمدید کہا، میرے سفر اور قیام کے بارے میں دریافت کیا، لیکن اپنے مال تجارت کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، جس پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی ہند سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ ہند نے کہا کہ تم ان کی شان کو نہیں جانتے، وہ گمان کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہند نے یہ باتیں کچھ اس طرح سے کہیں کہ میں قائل سا ہو گیا۔ اس وقت مجھے اس نصرانی کی بات یاد آ گئی۔ میں نے ہند سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان سے زیادہ عاقل ہیں کہ وہ یہ فرمائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہند نے کہا کہ واللہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت امیر معاویہ اپنے والد ابو سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ درازی عمر کے حسن و قبیح کے سلسلے میں امیہ اور میرے درمیان بات چھڑی ہوئی تھی۔ امیہ نے کہا ابو سفیان قطع کلام نہ کرو، میری بات تمام ہونے دو۔ ہاں تو میں نے اپنی کتاب میں ایک نبی کا ذکر پڑھا ہے جو ہمارے علاقے میں پیدا ہوگا، وہ یہیں مبعوث ہوگا۔ میرا گمان خود اپنے بارے میں بھی تھا کہ شاید یہ منصب مجھ کو مل جائے۔ میں نے پھر مزید معلومات اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ نبی اولاد عبد مناف سے ہوگا۔ پھر میں نے ان سب کا پوری احتیاط سے فردن جائزہ لیا تو میری نظر سب برادری پر سے گزرتی ہوئی عتبہ بن ربیعہ پر ٹھہری۔ اب جب تم نے عتبہ کی عمر کے بارے میں وضاحت کی تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ نبی عتبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی عمر 40 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں امیہ کے پاس پہنچا اور استہزاء کے طور پر کہا کہ جس نبی کے بارے میں تم ذکر کرتے تھے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ امیہ نے جواب میں کہا آگاہ ہو جاؤ، وہ نبی برحق ہے اور اس کی پیروی کرو اور گواہ رہو کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں اکرمہ بن خالد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دنوں میں قریش کے کچھ لوگ سمندری سفر پر تھے۔ طوفانی ہواؤں نے کشتی کو ساحل جزیرہ پر لگا دیا۔ جزیرے کے ایک شخص نے اہل کشتی سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے پوچھا قریش کون لوگ ہیں؟ اہل کشتی نے جواب دیا ساکنان حرم۔ جب اس نے پہچان لیا تو کہا کہ اہل حرم تو ہم ہیں، تم اہل حرم نہیں ہو سکتے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ قدیم قوم جرہم سے تعلق رکھتا تھا جو اس وادی غیر ذی زرع کے اولین آباد کار تھے۔
اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ کس وجہ سے گھوڑوں کا نام اجیاد رکھا گیا؟ پھر خود ہی کہا کہ اس لیے کہ وہ تیز رفتار تھے۔ اس کے بعد قریشیوں نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ہم میں ایک شخص اس طرح دعوی نبوت کرنے لگا ہے۔ جرہمی شخص نے کہا کہ تم سب اس کی پیروی کرو، اگر میں اس قدر بوڑھا نہ ہوتا تو ان کی خدمت میں ضرور پہنچتا۔ ابن عساکر عبد الرحمن بن حمید کے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سال اول میں یمن کا سفر کیا اور اسقلان حمیری کے پاس قیام کیا۔ وہ بہت بوڑھا کمزور تھا اور ثقل سماعت بھی تھا۔ اس کی اولاد کا سلسلہ طویل تھا۔ صبح کو مسند پر اس کو بٹھایا گیا اور سب بیٹے پوتے اور پر پوتے وغیرہ سلیقے کے ساتھ اس کے روبرو بیٹھے۔ مجھ کو بھی مہمان کی حیثیت سے بٹھایا گیا۔ حمیری بزرگ نے مجھ سے کہا، قریشی مہمان اپنا نسب بیان کرو۔ میں نے دوبارہ سلام کیا اور کہا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں عوف بن عبد الحارث بن زہرہ کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے معزز زہری مہمان، بس کافی ہے کیونکہ باقی سے واقف ہوں۔ کیا میں تم کو ایک ایسی اچھی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے تجارت کے فائدوں سے زیادہ نفع بخش ہے؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اس نے کہا میں تم کو تعجب میں ڈالنے والی اور رغبت و شوق پیدا کرنے والی بشارت سناتا ہوں۔ گزشتہ ماہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس کے خصائل پسندیدہ ہیں اور اس پر کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کے لیے ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اصنام پرستی سے روکتا اور اسلام کی طرف بلاتا ہے، حق کی تلقین کرتا اور اس پر عمل پیرا رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا وہ کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بنی ہاشم سے ہے اور تم لوگ اس کے نانہالی ہو۔ تو عبد الرحمن تم قیام کو مختصر کر دو اور جلد لوٹ جاؤ، جا کر اس کے کاموں میں تعاون کرو اور اس کی تصدیق کرو اور ان اشعار کو لے جا کر ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اشہد باللہ ذی المتعالی وفالق اللیل والصباح، میں اس اللہ کی گواہی دیتا ہوں جو بلندیوں والا اور سلسلہ روز و شب کا قائم رکھنے والا ہے۔ انک فی السرو من قریش یا ابن المخذی من الذباح، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان مردی میں قریش ہیں اور اس شخص کے فرزند جس کا ذبیحہ سے فدیہ دیا گیا۔ ارسلت تدعو الی یقین ترشد للحق والفلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تذبذب اور ریب سے نکال کر یقین کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں اور حق و فلاح کی راہ دکھاتے ہیں۔ اشہد باللہ رب موسیٰ انک ارسلت بالبطاح، میں اس اللہ کی گواہی دیتا ہوں جو موسیٰ کا رب ہے، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں رسول ہو کر تشریف لائے ہیں۔ فکن شفیعی الی حلیک یدعو البرایا الی الفلاح، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں میری شفاعت فرمائیے کیونکہ حق تعالی لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ان اشعار کو جن میں شہادت، رسالت، مداح نبوت، فلاح کی دعوت اور منصب شفاعت کا مضمون بے پناہ ارادت اور جذبہ اخلاص کے ساتھ نظم کیا گیا تھا یاد کر لیا اور اپنی ضروریات جلد از جلد پوری کر کے مکہ لوٹ آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت خدیجہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ میں خوش اخلاق شخص کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں جسے تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔
میں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے لیے ایک امانت لے کر آئے ہو، کسی بھیجنے والے نے تم میرے پاس ایک پیام کے ساتھ بھیجا ہے، وہ جو کچھ ہے بیان کرو۔ پھر مجھے اپنے میزبان اور بوڑھے حمیری کا پیغام یاد آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے ارادت مندانہ اشعار جو دراصل اس کے والہانہ جذبات تھے، جو شعر و نغمہ میں اپنی پرزور کیفیت کی وجہ سے ڈھل گئے تھے، سنائے اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معمر حمیری خاص مومنین میں سے ہے، چونکہ ایسے لوگوں کی تعداد جنہوں نے اپنی چشم سے مجھے نہ دیکھا مگر میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری محبت میں آنکھوں کو پرنم اور دلوں کو داغدار کر لیا، وہ لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔